ناظرین، یمن کے حوثی باغیوں کو آدھی بات سمجھ آئی ہے، آدھی نہیں ابھی آئی۔ وہ آدھی کیا سمجھ آئی ہے اور کیا ہوا ہے، کس طرح سے وہ اب بیہیو کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ بیہیو برا کر رہے ہیں، یہ سب تفصیلات کے ساتھ میں آتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو پاکستان نے حوثیوں کو کہا تھا کہ اب 2015 نہیں ہے، اب پاکستان، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے اہم رول ہے اس کا، اور وہ سفارت کاری کر رہا، امن کا داعی ہے، امن کا پیامبر ہے، امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ مشورے کے ساتھ ایک وارننگ دیتے ہیں کہ سعودی عرب پہ حملہ نہ کرو۔ کیوں کہ اس طرح سے جنگ پھیلتی ہے۔ پہلے ایران کے اوپر امریکہ جو ہے وہ حملہ آور ہے، اب آپ نیا پنگا شروع کریں گے۔ ایک تو ان کو مشورہ تھا، دوسرا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ چونکہ معاہدے میں ہیں تو پھر ہمارا فرض بھی ہے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ سعودی عرب کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوگی، نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کی سرزمین پر بلکہ باب المندب پر بھی، کیونکہ باب المندب میں جو سب سے بڑا سٹیک ہے وہ سعودی عرب کا ہے، اس کے بعد یو اے ای کا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ سعودی عرب کا ہے، کیونکہ وہاں سے ان کا تیل جو ہے وہ دنیا کو سپلائی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا رستہ ہے بحیرہ احمر میں، جیسے ریڈ سی کہتے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ بھئی یہاں پہ اور دونوں جگہوں پہ آپ پنگے بازی نہیں کریں گے سعودی عرب کے ساتھ، اگر آپ کریں گے تو پھر آپ ہمیں درمیان میں پائیں گے، سامنے ہمیں پائیں گے۔ تو اس پر حوثیوں کو ایک بات تو سمجھ آ گئی، اور جو سمجھ آئی ہے، اور ایک بات سمجھ ابھی نہیں آئی، جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے آج 2 جہاز باب المندب سے گزرے ہیں اور چائنا کے بھی گزرے ہیں، اور تیل کا بڑا ذخیرہ لے کے ایک تو پاکستان پہنچ گیا اور ایک پاکستان پہنچنے کے راستے میں ہے، دوسرے چائنا کے بھی بہت بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ جا چکے ہیں۔ ان دونوں جہازوں کو حوثیوں نے نہ تو نشانہ بنایا، نہ کو تھریٹ دیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آپ مطلب ہمارے جو وزیر پیٹرولیم ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چونکہ تیل پہنچ گیا ہے زیادہ مقدار میں، آ بھی رہا اور پہنچ بھی گیا ہے، تو اس لیے تیل جو ہے وہ شاید پاکستان میں سستا ہو۔ پتہ نہیں وہ کتنا سستا ہوگا، 1 روپیہ ویسے آج کیا ہے، کل کہیں یہ نہ کہیں 1 روپیہ 1 روپیہ کے اوپر 35 پیسے اور لگا لیں، تو کچھ اسی طرح کی ان کی حرکتیں ہیں۔ خیر، یہ تو اس پہ تو ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ حوثی جو ہیں اس حوالے سے تو ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھنا، لیکن ابھی تک وہ سعودی عرب کے حوالے سے ان کو پوری طرح سے شاید سمجھ نہیں آئی، کیونکہ آج بھی انہوں نے سعودی عرب پہ کچھ اٹیکس کیے ہیں، کچھ ڈرون اور کچھ میزائل جو ہیں وہ پھینکے ہیں، اور دوسری طرف عراق میں موجود ایک ملیشیا ہے جس کو ایران کے نزدیک سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی اٹیک کیے ہیں سعودی عرب کے اوپر۔ اب اس پہ وہ جو عراق میں موجود ہے اس پہ تو عراقی صدر نے کہا ہے کہ ہم اس پہ تحقیقات کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے، ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ علی حیدر جو ان کے ہیں، علی زیدی سوری، وہ اس وقت اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم ایران کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں ایران کا دورہ بھی کیا تھا اور امریکہ کی طرف سے کوئی تجویز بھی پہنچائی تھی، لیکن ایران نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ جو 2 طرفہ کارروائی سعودی عرب کے اوپر ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس میں پاکستان کے براہ راست پاکستان کو اس پہ تشویش ہے، پاکستان کو اس پہ تحفظات ہیں۔ اب اس کے بعد وہ جو کارروائی کریں گے حوثی، ان کو پھر ہم نمٹ لیں گے۔ تو امید تو یہی ہے کہ یہاں سے کوئی چیز ایران کی طرف سے ان کو کوئی فراہم نہیں کی گئی ہوگی اور نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح وہ جو ملیشیا ہے جو عراق میں ہے اس کو بھی اس حد تک ایران ڈس اون کرے گا، کیونکہ دیکھیں ایران کے ساتھ سعودی عرب دشمنی نہیں چاہتا۔ اب جو پرانی باتیں ہیں وہ پرانی باتیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کے اگر کوئی بندہ سوچتا ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ سعودی عرب اس معاملے میں امریکہ کے سامنے بھی ڈٹ چکا ہے، کھڑا ہو چکا ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، ہم ایران پر حملہ نہیں کریں گے، ہماری سرزمین ایران پر حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی، اور ایسا ہوا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ ایران نے کی طرف سے 1-2 دفعہ وہاں پہ سٹرائکس ہوئیں جس کو ایران نے بعد میں ڈس اون بھی کیا، لیکن سعودی عرب نے یہ بالکل ڈٹ کے کہا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہاں پہ آپریشن شروع کرنے والا تھا امریکہ آبنائے ہرمز میں،
تو اس وقت بھی سعودی عرب نے دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ ہم اس پہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ سعودی عرب اس جنگ میں کو پھیلانا نہیں چاہتا، نہ خود آنا چاہتا ہے اور نہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ پھیلے، بلکہ وہ تو پاکستان کو اس معاملے میں بھرپور پاکستان کی حمایت کرتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو، کسی طرف جائے اور یہاں پہ امن آئے۔ اب اس کے باوجود کہ یہ سعودی عرب کی خواہش ہے، لیکن اگر یہ سعودی عرب کی خواہش کے باوجود اگر اس پہ حملے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کو تو وہاں پہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ ایک ایسی نازک صورتحال ہے کہ جس پہ پاکستان جو ہے وہ بڑے طریقے سے اس کو ہینڈل تو کر رہا ہے، لیکن کیا حوثی کسی اور کے اشارے پہ لگے ہوئے ہیں؟ اگر وہ ایران پہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے پیچھے اسرائیل ہے اور خود امریکہ ہے، کیونکہ سعودی عرب کو ٹف ٹائم دینے کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایران سے زیادہ، یہ تو آپ نے ان دنوں دیکھ ہی لیا نا کہ وہ ایران سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ کا مقصد ہے، کیونکہ وہ اس کو ہر صورت ابراہم ایکڈ میں لے کر آنا چاہتے ہیں، ابراہیمی معاہدے میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیمی معاہدہ نام رکھ دیا انہوں نے، حالانکہ حضرت ابراہیم سے ان کا کیا ہی تعلق ہے اور اس معاہدے کا کیا ہی تعلق ہو سکتا ہے، تو اس معاہدے میں وہ لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرے سعودی عربیہ، لیکن سعودی عربیہ تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس نے تو مطلب وہ سائن بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، شرط رکھی گئی، لیکن اس نے اس پہ شرط پہ عمل درآمد کرنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب سعودی عرب کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنے کے لیے، یہ آپ دیکھیں بڑا کرٹیکل پوائنٹ پہ آ کے حوثی بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے سعودی عرب کے حوالے سے ایک عرصے سے، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ تو یہ اچانک اسی لیے ہوا کہ یہ کہنا میرے نزدیک، میں تو یہ کہوں گا کہ حوثیوں کو ایرانی جو کہا جاتا ہے کہ پراکسی ہے، یہ ایرانی پراکسی کی بجائے یہ امریکی پراکسی ہے۔ اور میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو حوثی جو ہیں ان کے پاس اسلحہ بھی امریکہ کا ہے، اور امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے، جو اس نے وہاں پہ آپریشن کے نام پہ آ کے تو ایک اسلحے کے انبار لگا دیے تھے۔ ٹھیک ہے، باقی ایکٹر بھی اس میں شامل رہے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن وہ چھوٹے کریکٹر رہے ہیں اور کبھی آئے کبھی نکل گئے۔ تو اب اس وقت جو صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس میں ایران سے زیادہ جو سب سے زیادہ جس کو ضرورت ہے اس وقت سعودی عرب کو گھیرا تنگ کرنے کے لیے اور سعودی عرب کے اوپر اپنی اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ اس مطالبات جو ہے وہ اس کو مانے، وہ اسرائیل اور وہ امریکہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو حوثی ہیں یہ ایک بڑی سازش کا حصہ نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان اس کو ہر لحاظ سے ٹیکل کرنے کا طریقہ بھی جانتا ہے اور انشاءاللہ اس کو ٹیکل کرے گا بھی، اور اگر یہ ٹیکل نہ ہوا تو پھر پاکستان کھل کے آ کے جنگ کرے گا اور پھر دیکھیں گے کہ کون سامنے آتا ہے۔ تو پھر سارے جو بچھائے ہوئے جال ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے، بے نقاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ سب ناکام بھی ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔